لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وینصرک اللہ نصرا عزیزا وقال عز وجل فی آخر السورہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان اجتماعات جمعہ میں آج کل سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں، خاص طور پر اس نقطۂ نگاہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عظیم تبدیلی برپا کی اور صرف 21 قمری سالوں میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا اور اسلام کا جھنڈا، توحید کا جھنڈا خانہ کعبہ پر گاڑ دیا۔ یہ کام آپ نے کیسے کیا؟ اس لیے کہ اگر تو واقعتاً کوئی تبدیلی مقصود ہو کہ جس میں واقعتاً کوئی بڑی تبدیلی نوع انسانی کے اندر واقع ہو تو اس کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے، اور وہ جد و جہد اگر نبوی طریق پر نہیں ہوگی تو یا تو وہ کامیابی نہیں ہوگی یا اس میں کچھ ایسے فلاء رہ جائیں گے کہ کہنے کو تبدیلی آئے گی لیکن حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں اس میں بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور پھر مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور پھر فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 5 سال وحی کے بعد وہ تو یوں سمجھیے کہ کفار نے کوشش کی کہ وہ اس ہوا کو جو اٹھ رہی ہے مکہ مکرمہ کے اندر اس کو اپنی پھونکوں سے ہی بجھا دیں، جو ایک چراغ روشن ہو رہا ہے اس کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز، آپ کا مذاق، گالیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد جسمانی۔ یہ بات میں بار بار نوٹ کرا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی شکل میں خاندان بنو ہاشم کا جو سربراہ ملا، اس نے خاندان کی سربراہی کا حق ادا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل پروٹیکشن پرووائڈ کی۔ سن 5 نبوی میں وہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا آپ کے ساتھیوں پر تشدد کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک دست درازی صرف ابو لہب کر سکا، اس لیے کہ وہ چچا تھا اور وہ خاندان کی پروٹیکشن جو ہے اس کے اندر اندر ہی تھا، وہ خود تشدد کرتا تھا لیکن باہر سے کوئی تشدد نہیں کر سکتا تھا۔ تاں آ کے
ابو طالب کو قریش نے پریشرائز کیا کہ یا تو محمد کو ہمارے حوالے کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے۔ ابو طالب نے پھر استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں اپنا بچہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا محرم سن 7 نبوی میں بائیکاٹ شروع ہوا بنو ہاشم کے خلاف، اور سن 10 نبوی تک جاری رہا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر جانے پر پابندی تھی۔ کچھ اللہ کے نیک بندے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکیم ابن حزام، اس وقت وہ کافر تھے، بہرحال بعد میں اسلام لائے، ہم کا ادبی سے نام لیتے ہیں، وہ انسانی ہمدردی کے تحت، وہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے، یعنی اسماء بنت ابی بکر تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، اور حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، لہذا اس ریفرنس سے وہ اپنی پھوپھی کی خدمت میں گویا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رات کے اندھیرے میں پہاڑ کو کراس کر کے پہنچا دیتے تھے۔ سن 10 نبوی محرم میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ آتے ہی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے صدمے دیکھنے پڑے، ایک تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور دوسرا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا انتقال کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا، اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کا سربراہ ابو لہب بن گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اب اس ٹرائبل سوسائٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سروائیول ممکن نہیں تھی۔ آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جائیں تو وہاں نہ آپ کوئی مکان لے سکتے ہیں کرائے پر، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی کفیل یعنی کوئی سعودی آپ کی کفالت کرے، آپ کو اپنی کسٹڈی میں لے، تب آپ کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب ضروری تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ تو تعلق ختم ہو گیا، اب کوئی اور سردار جو ہے وہ آپ کو پناہ دے دے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے 2-3 سرداروں کو پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر کان نہیں دھرے، تو آپ طائف گئے اسائلم کی تلاش میں، لیکن آپ کو وہاں سے بھی اسائلم نہیں ملی، اور ایک دن میں وہ کچھ ہوا کہ جو پورے 10 سال میں مکہ مکرمہ کے اندر نہیں ہوا تھا۔ آپ واپس آئے تو آپ کی زبان پر ایک فریاد آئی کہ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، اور پھر اس کا جواب ہے دراصل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ کام ابھی تمہارا ختم نہیں ہوا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے آئے یعنی معراج سے واپس آئے تو چند مہینوں کے بعد مدینہ منورہ کی کھڑکی کھل گئی، 5 افراد ایمان لائے حج کے موسم میں، اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معلم کا تقاضا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر یثرب یعنی مدینہ روانہ کیا۔ 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، اور میں بار بار اپنا تاثر عرض کر چکا ہوں کہ پڑھایا نہیں معلوم ہوتا ہے، گھول کر پلا دیا یا ان کے اندر انجیکٹ کر دیا۔ اور وہ جو اقبال نے کہا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، کہ مدینے کے لوگ کاشتکار لوگ تھے، اور یہ جو کاشتکار لوگ ہوں یا کاروباری لوگ ہوں، ان کی ایک ہی جو وے آف تھنکنگ ہوتا ہے کہ کاروباری آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ میرا کاروبار متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور کاشتکار کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو کاشت کرتا ہے اس کا ہر کام بر وقت ہونا چاہیے، کٹائی کے موسم میں کٹائی ہونی چاہیے، بجائی کے موسم میں بجائی ہونی چاہیے، پانی صحیح وقت پہ لگنا چاہیے، گوڈی صحیح وقت پہ ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مینٹیلٹی ہے۔ لیکن قرآن مجید جب ان کے اندر اترا تو وہ اتنے شیر ہو گئے کہ انہوں نے عرب کے شیروں یعنی قریش کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، اور ان کے دشمن کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا۔ لہذا سن 13 نبوی میں حج کے لیے جب وہ آئے
تو وہ آپ کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول فرمائی، اور پھر 2 ماہ کے بعد ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد 6 ماہ میں آپ نے انٹرنل کنسولیڈیشن کا کام کیا، تفسیر بیان کر چکا ہوں، اب تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 1 سال یعنی رمضان سن 1 ہجری سے لے کر اگلے سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پے بپے مہمیں روانہ فرمائیں، جو آرمڈ بھی تھے لوگ، اور ساتھ آپ نے انہیں ایک جھنڈا بھی عطا فرمایا۔ گویا آپ کا یہ ایگریسو موو تھا قریش کے خلاف، انہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ میں تمہاری تجارتی شاہراہوں کو کاٹ سکتا ہوں اور میں تمہیں سیاسی طور پر الگ تھلگ کر سکتا ہوں، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا اگلے ہی سال، ٹھیک 13 ماہ کے بعد۔ رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، تو شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہے۔ اللہ نے غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نمایاں اور عظیم فتح عطا فرمائی، لیکن دوسرے سال یعنی غزوہ احد میں اولاً تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، لیکن ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک نامناسب انٹرپریٹیشن کی 35 صحابہ نے، جس کی وجہ سے بہرحال ایک نقصان ہوا۔ سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ پیش نہیں آئی، البتہ چھوٹے چھوٹے واقعات بے شمار پیش آئے، اور پھر سن 5 ہجری میں یہودی جو نکالے گئے تھے مکہ مکرمہ سے، جن کی تفصیل میں پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نے جا کر جہاں ڈیرے لگائے تھے وہاں سے وہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مووز بنا رہے تھے۔ اس بار انہوں نے جو موو بنائی وہ یہ تھی کہ عرب کے تمام قبائل کو وہ اکٹھا کر کے لے کے آئے، اور 10,000 کے لشکر نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، جبکہ مدینہ منورہ کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر دفاع کیا، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کہ سارے عرب کے حزب جو تھے، قبائل جو تھے، وہ چڑھ کر آئے تھے، اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ اس پہ خندق کھودی گئی تھی۔ غزوہ خندق کے اختتام پر غزوہ بنو قریظہ ہے، جس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر سن 6 ہجری میں جو بڑا ایونٹ پیش آیا اور وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کے خواب کے جھوٹے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ خواب جو ہے اس میں سچے خواب میں بھی کوئی ایونٹ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، لیکن کوئی کیلنڈر ساتھ لگا ہوا نہیں ہوتا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی کیلنڈر ساتھ نہیں تھا کہ آپ اس سال کریں گے کہ اگلے سال کریں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل سادگی سے انٹرپریٹ کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو حکم سمجھتے ہوئے آپ نے عمرے کا پروگرام بنایا، اس کا اعلان عام فرمایا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ تعداد میں میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلو۔ منافقین نے اس موقع پر بھی، جیسے غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے ایک موقف اختیار کیا تھا کہ ہم خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ عمرہ ہونا ہے مکہ مکرمہ میں، جہاں پر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہم تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خودکشی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا منافقین نہیں گئے، صادق الایمان 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جب آپ پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالیں۔ پڑاؤ ڈالا گیا، اور پھر قریش سے گفت و شنید کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مشورے پر، اور حضرت عثمان
تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں قریش سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ بنی امیہ میں سے تھے، اور بنی امیہ اب سب سے زیادہ انفلوئنشل خاندان تھا مکہ مکرمہ میں قریش کا بڑا سردار ابو سفیان بھی بنو امیہ میں سے تھا، لہذا آپ نے انہی کو بھیجا۔ قریش نے وہاں پر کچھ مووز جو ہے وہ لیے انہوں نے۔ ایک موو تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان سے تقاضا کیا کہ پہلے عمرہ کر لو تو پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ان کا مطلب کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے عمرہ کرائیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو، یہ عثمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اہمیت نہیں دیتا کہ جو عام پھیلی ہوئی ہے بات کے صحابہ جو ہے وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمرہ نہیں کروں گا۔ دوسری انہوں نے یہ کی کہ نیگوسیشن کو طول دیا، 3 دن تک حضرت عثمان کو روکے رکھا، اور ساتھ ہی تیسرا کام یہ کیا کہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریس لیا اور اس کو ایک سفارتی قتل آپ نے قرار دیا کہ میرے نمائندے کو قریش نے قتل کیا ہے تو پھر میرے نمائندے کو نہیں، مجھے قتل کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ آؤ پھر، کون ہے، میں تو بدلہ لوں گا عثمان کے خون کا، کون ہے جو تم میں سے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا موت کی، کہ مر جاؤ گے لیکن بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ تو 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، بیعت علی الموت۔ سورۃ فتح جو ہے قرآن مجید کے 26ویں پارے میں، یہ ساری کی ساری سورت تقریباً اسی صلح حدیبیہ اور غزوہ احزاب پر بحث کرتی ہے۔ آگے پیچھے نا، سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور پھر سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، سورہ فتح میں جو ہے صلح حدیبیہ ہی کا ذکر ہے تقریباً اول تا آخر۔ اسی سے متعلق جو ہیں وہ بعض ضمنی نکتے بھی آئے ہیں، تو اس میں بڑے خوبصورت الفاظ میں تعریف کی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تم دونوں کے ہاتھوں کے اوپر تھا، یعنی نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو بڑھاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا، صحابی نے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ سے بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر میرا ہاتھ تھا، تو یہ اصل میں بیعت جو تھی وہ میرے ہاتھ پہ تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں تھی۔ تو بڑی تعریف کی اور ان کے گناہ بخش دیے اور ان کو انعامات سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، اور اعلان کر دیا کہ میں ان سب سے راضی ہوں۔ ہوا کیا کہ حضرت عثمان کی نیگوسیشن کے نتیجے میں قریش آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اجازت دیں گے لیکن اس سال نہیں، اگلے سال تم آنا اور پھر ہم تمہیں موقع دیں گے۔ اور ساتھ ہی جب قریش کو یہ خبر ملی کہ صحابہ کرام نے تو لڑنے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی ہے، تو پھر وہ گھٹنے ٹیک کر آئے، اور ان کا سردار سہیل بن عمرو وہ نیگوسیشن کے لیے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جب وہ آیا تو اس نے جو منظر دیکھا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے معاملے میں، تو وہ بڑا حیران ہوا اور بہت امپریس ہوا۔ وہ آیا تو اس نے گفتگو کی، کچھ باتیں طے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی اس میں کہ ہم 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے اور قریش، ان کی آپس میں 10 سال تک ایک نو وار پیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر کچھ اور چیزیں تھیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ پہلے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ نے آنا ہے فلاں تاریخوں میں، ہم شہر کو خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، آپ عمرہ کر کے 3 دن کے اندر اندر واپس چلے جائیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ ہماری موجودگی میں وہاں پر عمرہ کریں۔ تیسری بات یہ کی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے،
آپ پابند ہوں گے کہ آپ واپس کریں۔ اور یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے۔ وہ واحد چیز جو قریش نے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے یا وہ قریش کا حلیف بن جائے۔ اب جو شک تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر مکہ چلا جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شک بھی مان لی۔ اس پر صحابہ کرام کا خون جوش مارنے لگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ذرا بڑے جذباتی انداز سے کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی کی سوچ، اس کا جو مینٹل لیول ہے، اس مینٹل لیول کو دنیا کا ایک عظیم فرما روا عمر بن خطاب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا رسول ہے۔ ایک تو ذاتی ذہانت کے اعتبار سے بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے، اور پھر اس پر مزید آپ پر وحی آتی تھی، لہذا آپ کی اسی بعد میں اندازہ یہ ہوا کہ وہ بات بھی بہرحال مسلمانوں کے فیور میں ہی تھی ان دا لانگ رن۔ کیوں؟ بڑی سادی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ بے شک معاہدہ یہ ہو رہا ہے لیکن کوئی میرا ساتھی چھوڑ کر میرے ساتھ غداری کر کے واپس نہیں جائے گا، کوئی جائے گا تو منافق ہوگا، اس کی ویسے مجھے ضرورت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینٹل لیول تھا وہ بہت دور اندیشی کے ساتھ اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ رہا معاملہ یہ کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، اس کو غزوہ بدر کی جو پہلے کی مہمیں ہیں ان میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مہمیں روانہ کی تھیں ان میں کچھ مہمیں تو قریش کو یہ بتانے کے لیے تھیں کہ تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں اور میں کسی وقت انہیں کاٹ سکتا ہوں۔ دوسرا، آپ نے ان مہموں کے ذریعے قریش کے عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا کہ تم میرے الائز بن جاؤ، میرے اتحادی بن جاؤ۔ تو اکثر قبائل نے معذرت کی تھی کہ چونکہ آپ کی لڑائی قریش کے ساتھ ہے اور قریش کو ناراض کرنا، ان کو اوفینڈ کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے آج امریکہ جس کو دشمن ڈکلیئر کر دے، آپ اس کے ساتھ کوئی پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہی حیثیت اس وقت پورے عرب میں قریش کی تھی، لیکن اب اس معاہدے کی روح سے باقاعدہ یہ طے پا گیا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو قریش کا الائی بن جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بن جائے۔ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو انہوں نے اس کی عبارت تحریر کی، اور جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک ڈرافٹ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈرافٹ جو ہے وہ دوبارہ ٹیبل پر آتا ہے، اس پر گفت و شنید ہوتی ہے کہ یہ لفظ یوں نہیں ہونا چاہیے، جو فکرہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ جب دوبارہ سامنے آیا تو دیکھتے ہی سہیل بن عمر نے ایک پوائنٹ اٹھایا، اس نے کہا کہ یہ اوپر آپ نے کیا لکھ دیا ہے کہ بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش، کہ یہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان ہے تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ نو، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے پوائنٹ کو جینوئن قرار دیا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، اور حضرت علی سے کہا کہ علی یہ کاٹ دو رسول اللہ کا لفظ، بس محمد اور قریش کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک نقطہ اٹھایا کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لیکن میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے، تو آپ نے قلم پکڑا حضرت علی سے اور پوچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا تھا اس کے اوپر قلم پھیر دیا۔ تو اب یہ معاہدہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان تھا۔ پھر سہیل بن عمر ہی کا بیٹا، وہ اس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قید کیا ہوا تھا، اس نے وہ وہاں سے کہیں
اپنی جو زنجیریں تھیں ان کو چھڑا کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے پناہ طلب کی کہ ابھی آپ کا معاہدہ لکھا نہیں گیا، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سہیل بن عمر نے پھر پوائنٹ اٹھایا کہ اگرچہ معاہدہ لکھا نہیں گیا لیکن آپ ایگری تو کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایگری کر چکا ہوں، لہٰذا آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ لیکن ابو جندل نے بہرحال انہیں پھر وہ ٹف ٹائم دیا کہ پھر شاید انہوں نے کانوں کو ہاتھ ہی لگائے ہوں گے کہ ہم نے یہ غلطی کیوں کی تھی۔ اب جو یہ ایک شک تھی واحد جو برابری کی بنیاد پر تھی کہ قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہوں گے کہ کوئی بھی عرب کا قبیلہ ان سے دوستی کر لے۔ دو قبیلے تھے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، ایک تھا بنو بکر، یہ قریش کا حلیف تھا پہلے سے، اس کا دشمن قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اور بنو خزاعہ نے فوراً آگے بڑھ کر یہ معاہدہ ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی، اتحادی بن گیا۔ قریش کو بہت غصہ آیا کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک خاص سچویشن میں ایک معاہدہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ تو دینا ہی تھا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ کوئی سمجھے کہ وہ ہمارے دشمن کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے، لہٰذا ہم سبق سکھائیں گے۔ تو سن 7 ہجری میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا فرمایا، اور اس کے بعد قریش سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا کہ انہوں نے بنو بکر کو اکسایا کہ تم رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ حملہ ہوا، ان کے بہت سے آدمی انہوں نے مار دیے۔ بنو خزاعہ نے بھی پہچان لیا کہ کون کون لوگ تھے اور قریش بھی ان میں شامل تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کے آئے کہ آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ کیا آپ ہمیں خون بہا لے کر دیں گے یا قصاص لے کے دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا قریش کی طرف کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، اب بتاؤ کہ تم قصاص دو گے یا خون بہا۔ قریش کے سردار اس وقت ابو سفیان تھے، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بہرحال اس وقت وہ قریش کے سردار تھے، مشرکین کے سردار تھے، بہت ذہین آدمی۔ تاریخ انسانی نے جو بڑے بڑے سیاستدان پیدا کیے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے صرف الیکشن لڑنا، ایک ہوتا ہے سیاسی سوجھ بوجھ رکھنا، تو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے کے اعتبار سے جو بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں تاریخ انسانی میں، ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے ابو سفیان کا ہے۔ بہت سمجھدار آدمی تھے، یہاں تک کہ قریش کے سرداروں کو وہ منع کرتے تھے کہ تم مسلمانوں پر تشدد نہ کرو، اس طرح تمہاری ساکھ خراب ہوگی اور یہ لوگوں کی ہمدردیاں ون کر لیں گے۔ بڑی دور کی بات ہے۔ تو تھرو آؤٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے سمجھدار آدمی ثابت ہوئے، لیکن اس موقع پر ان سے ایک حماقت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب وہ ایلچی ابھی واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ ابو سفیان کو سمجھ آ گئی کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب تو ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کہیں وہ نشے میں ہوں گے ابو سفیان، اس لیے کہ شراب تو بہرحال عام چلتی تھی وہاں پر۔ اب جب نشہ ٹھنڈا ہوا تو سمجھ آئی کہ میں کیا حماقت کر بیٹھا ہوں۔ پھر ابو سفیان چل کر گئے ہیں، اس کے بعد ابو سفیان چل کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے ہیں اور منتیں کی ہیں لوگوں کی، کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بیٹی سے ملنے بھی چلے گئے۔ تو جب گئے ان کے حجرے میں بیٹھنے لگے، ایک فرشی بستر تھا اس پر، تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابا جی ٹھہر جاؤ۔ ابو سفیان ٹھہر گئے، انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ اب عرب کا اتنا بڑا سردار، بڑی انسلٹ تھی اس کی، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟
حضرت ام حبیبہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جی آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب یہ ٹریٹمنٹ ملے تو پھر بیٹی سے کیا کس منہ سے کہتے ہیں کہ ذرا سفارش کرو میری؟ بیٹی کو تو صرف مل کے آ گئے، مسجد نبوی میں آئے، حضرت ابوبکر کے سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بات نہیں سنی، حضرت عمر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات نہیں سنی، یعنی جس طرف بھی منہ کیا اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، بات ہی نہیں کی۔ اور ابو سفیان واپس آ گئے صلح کی تجدید کرائے بغیر۔ اس کے بعد سن 8 ہجری آ گیا، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں تو چلتی رہیں، یعنی غزوہ احزاب کے بعد پھر وہ صلح اس کا بنو قریظہ کا معاملہ ہوا، اور صلح حدیبیہ سے واپس آتے ہی ابھی جو میں نے آیات سنائی ہیں، 2-3 آیات تو میں نے آپ کو ابتدائی سنائی سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے گواہ، کافی ہے مددگار۔ لیکن اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں ایک بات واضح کی گئی، وہ کیا تھی؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو دکھایا ہوا خواب۔ اب قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ وہ جو بالکل یقین والی باتیں ہوتی ہیں آنے والی، ان کو ماضی کے صیغے میں بیان کرتا ہے، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ مراد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سچ کر دکھائے گا۔ کیسے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تم ضرور بضرور داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں انشاءاللہ، امن کے ساتھ، اپنے سروں کو مڈاتے ہوئے اور اپنے بال کترواتے ہوئے، جو عمرے کے بعد یا حج کے بعد کیا جاتا ہے۔ لا تخافون، اور تمہیں کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، بے خوف ہو کر داخل ہوگے۔ فعلم ما لم تعلموا، جو تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور اس مومنٹ سے پہلے کہ جب مکہ فتح ہوگا یا عمرہ قضا تم ادا کرو گے، اس لیے کہ پہلے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قریب مل جانے والی فتح عطا فرمائے گا، اور یہ فتح جو تھی یہ فتح خیبر تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے ہی حکم ملا خیبر پر حملہ آور ہونے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر ظاہر ہے کہ وہاں سب کو معلوم تھا کہ اگر خیبر فتح ہو گیا تو وہاں بہت مال غنیمت آئے گا۔ اب جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے تھے، اب ان کی منہ میں سے بھی رال ٹپک رہی تھی کہ ہم بھی آپ ساتھ جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کیا، اور وہی 1400 کہ جو وہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، انہی کے ساتھ آپ نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر فتح ہو گیا، اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، اس کا ذکر جو ہے اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد فرمائی وہ آیت کے جو 3 دفعہ آئی قرآن مجید میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر بھیجا، تاکہ وہ غالب کرتے ہیں اس کو کل کے کل دین پر، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر گواہ۔ پھر جو آیت آخری آیت ہے سورہ فتح کی، وہ بڑی عظیم آیت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب کے سب پیغمبر جو اللہ نے بھیجے اللہ کی نظر میں اہم تھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سہرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر باندھا کہ آپ نے ایک قلیل مدت کے اندر ساری جد و جہد کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ اس سے قبل ایک بہت بڑا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، قرآن مجید کا تقریباً 10واں حصہ جو ہے حضرت موسیٰ کے تذکرے پر مشتمل ہے، یعنی جس بارے میں جائیں آپ کو حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ مل جائے گا، شاید ہی کوئی سپارہ 30 پاروں میں سے ایسا ہوگا جس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ نہ ہو۔ بہت جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ کے، لیکن
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی اور ان سے بھی تقاضا کیا کہ اب تم فلسطین کو فتح کرو لڑ کر، اور پھر وہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو، اس جھنڈے کو لہراؤ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام جلالت شان کے باوجود جب قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا تو وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کیا جا سکا، وہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکا، وہ مشن اکمپلش نہیں ہو سکا۔ اس کے مقابلے میں دوسری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب یہ شریعت آئی تو پھر تقاضا آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو یہاں جو اس صورت میں اس کی آخری آیت میں صحابہ کرام کا بڑا شاندار تذکرہ ہے، وہ اصل میں اسی ریفرنس سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ ساتھی عطا کیے ہیں جو کبھی بھی آپ کو پیٹھ دکھانا تو دور کی بات ہے، وہ آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر جان دیں گے، لہٰذا آپ یہ مشن اکمپلش کریں گے، آپ یہ مقصد ضرور حاصل کر کے رہیں گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ یعنی فضل کیا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ میری جھولی میں ڈالے وہ کیا ہے؟ وہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور قرآن مجید ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، مال، اولاد، عزت، آبرو، جسم کی ساخت، رنگ اور جسم کی صلاحیتیں، یہ سب کی سب اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گورا پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کالا پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لمبے قد والا بناتا ہے، جسے چاہتا ہے چھوٹے قد والا بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے درمیانہ رکھتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی، جسے چاہتا ہے ذہین بناتا ہے، جسے چاہتا ہے کند ذہن بناتا ہے، جسے چاہتا ہے مرد بناتا ہے، جسے چاہتا ہے عورت بناتا ہے۔ تو یہ سب کا مال کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ تنگ دست بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے ڈھیروں مال عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لہذا اس سے مانگتے رہو، حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہو۔ تو صحابہ کرام کی تعریف کیا فرمائی کہ وہ رکوع و سجود کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یعنی ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے، میرا کام کیا ہے کہ میں اس کی رضا کو تلاش کروں۔ تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے نشانی، ان کے چہروں پر سجدے کے اثرات ہیں، جو نشانات پڑتے ہیں سجدے کے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال، یہ تذکرہ صحابہ کرام کا تورات میں ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اور انجیل میں ان کا تذکرہ یوں ہے کہ جیسے کوئی کھیتی ہے کہ جو اپنی تھوٹی سی سوئی نکالتی ہے پہلے، فَآزَرَهُ، پھر موٹی ہوتی ہے، پھر اس کمر مضبوط ہوتی ہے، فَاسْتَغْلَظَ، پھر موٹی ہوتی ہے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ اپنے سٹیم پر، اپنے تنے پر، اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اور جو کاشتکار ہیں، انہیں بونے والے کسان، انہیں بہت وہ لبھاتی ہے۔ یعنی جب فصل لہلہا رہی ہوتی ہے اور وہ ہوا میں جھوم رہی ہوتی ہے تو کاشتکار کا، کسان کا دل بھی ساتھ جھومتا ہے، نظر ڈالتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اس کے کلیجے میں۔ تو یہاں مزاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایٹ دی سیم ٹائم، یعنی یوں جو یہ صحابہ کرام کی فصل لہلہا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، آپ کا دل بھی ساتھ باغ باغ ہو رہا ہے، لیکن کفار کا دل اسی سے جل رہا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ جلائے کافروں کو اس کے ذریعے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے
ان لوگوں سے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، مغفرتاً بخشنے کا، وہ اجراً عظیما اور بہت بڑے اجر کا۔ اللہ تعالیٰ کی اصل دین جس کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے وہ مغفرت ہی ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جو تذکرہ احادیث میں اور قرآن مجید میں آیا ہے، اس میں وزن اعمال کا بھی ذکر ہے، اس میں نیکی اور برائی کے اجر کا بھی ذکر ہے، سزا کا بھی ذکر ہے، لیکن خالص حساب کتاب کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ پھر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا حساب حساب ہوندہ، حساب تو پھر حساب ہے، وہ تو پھر ایک بال کا بھی حساب ہوگا اور ایک ناخن کا بھی حساب ہوگا، آنکھ کا بھی حساب ہوگا، زبان کا بھی حساب ہوگا، کان کا بھی حساب ہوگا، اور اس دماغ کے اندر جو کچھ سوچا اس کا بھی حساب ہوگا۔ حساب تو حساب ہے، اور جب یہ پائی پائی کا حساب ہوا تو پھر ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ حساب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز کیا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ خوش ہو گیا، تو پھر وہ ہمیں عنایت کرے گا اپنا فضل، اور اس کا فضل کیا ہے؟ بخشش۔ یعنی اگر کمپیوٹر کی زبان میں کہیں کہ جب میرا اعمال نامہ فیڈ کیا جائے گا کمپیوٹر میں تو رزلٹ ڈسپلے ہو گیا فارگیون، غفرہ، تو میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اور اگر حساب کتاب شروع ہو گیا، کمپیوٹر نے حساب کتاب شروع کر دیا، تو پھر حساب کتاب میں کوئی ہم میں سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔